یہ 1930 کی دہائی کی بات ہے۔ دو انتہائی بلند و بانگ ٹاورز پینسلوانیا کے آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دھند کی بنیاد پر کھڑے تھے۔ پینسلوانیا میں لگتا تھا کہ یہ دونوں ٹاورز آسمان میں 227 میٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ 22,000 ٹن وزنی ٹاورز کیلیفورنیا کے گولڈن گیٹ برج کو تھامنے کے لیے استعمال ہونے تھے۔ اس پروجیکٹ کے انجینئرز چارلز ایلس اور جوزف اسٹراس کو بہت سے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا۔ تعمیر شروع ہونے سے پہلے ہی ان دونوں انجینئرز کو ہر طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ فوج کو خدشہ تھا کہ یہ پل ایک اہم بندرگاہ کو دشمن کے لیے انتہائی آسان ہدف بنا دے گا۔ فیری کمپنیز کا یہ ماننا تھا کہ اس پل کی تعمیر سے ان کے کاروبار تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سے چوروں کو ایک آسان راستہ مل جائے گا اور وہاں کے رہائشی اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے انجینئرز کا خیال تھا کہ یہ منصوبہ ناممکن ہے۔ گولڈن گیٹ آبنائے پانی کا ایک تنگ راستہ ہوتا ہے جو دو سمندروں یا پانی کے دو بڑے ذخیروں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ گولڈن گیٹ آبنائے 96 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں، تند و تیز لہروں، شدید دھند اور زلزلے کا شکار سان اینڈریاس فالٹ کا مرکز تھا، لیکن اسٹراس انتہائی پراعتماد تھا کہ پل بنایا جا سکتا ہے، اور یہ یقین بھی رکھتا تھا کہ اس پل کی تعمیر سین فرانسسکو کے مسافروں کی شہر تک رسائی کو بہت آسان بنا دے گی۔ آبنائے کو پل کی تعمیر کے لیے پھیلانے کے حوالے سے اسٹراس کے ابتدائی منصوبوں میں ایک کینٹیلیور پل کا استعمال کیا گیا۔ کینٹیلیور ایسے ڈھانچوں کو کہتے ہیں جو آسمان کی طرف بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو صرف ایک سرے سے سہارا حاصل ہوتا ہے۔ اس قسم کا پل ایک ہی بیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیم ایک ایسا دھاتی ٹکڑا ہوتا ہے جسے افقی طور پر چیزوں کو سہارا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل ایک ڈائیونگ بورڈ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ پل صرف ایک حد تک اپنا وزن برداشت کر سکتا ہے، اور اسی لیے اسٹراس کے ڈیزائن میں دو کینٹیلیور استعمال کیے گئے تھے جنہیں درمیان میں ایک ڈھانچے سے سہارا دیا گیا۔ لیکن ایلس اور اس کے ساتھی لیون موسیف نے اسٹراس کو مشورہ دیا، ان کے مطابق سسپینشن برج کو ایک مختلف طریقے پر تیار کیا جانا چاہیے۔ اس طریقے کی مدد سے اسٹیل کی بیم کو لٹکا کر ایک مضبوط پل بنایا جا سکتا تھا۔ سسپینشن کیبلز ایک سسپینشن برج اس کے ڈیک یعنی ایک اسٹیل کی بیم کو خلا میں لگی ہوئی کیبل سے معطل کر دیتا ہے۔ اس طریقے کو عملی جامہ پہنانے سے ایک لچکدار ڈھانچہ وجود میں آتا ہے جو ہوا کے دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس قسم کا ڈیزائن طویل عرصے سے چھوٹی رسی والے پلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سسپینشن بنانے کا تگا، لیکن اس سائز کے سسپینشن روپ اور بنڈل وائر اب مسئلہ اسٹیل کی مضبوط اور ٹاور صرف ملک کے مشرقی ساحل پر بڑے بڑے اسٹیل ورکس میں بنائے جا سکتے ہیں۔ کیبلز اس دور میں گولڈن گیٹ برج دنیا کی تاریخ میں اب تک کا سب سے لمبا اور سب سے اونچا سسپینشن برج تھا۔ حال ہی میں مکمل ہونے والی پاناما کینال نے ٹاورز کے ٹکڑوں کو پینسلوانیا سے کیلیفورنیا بھیجنا ممکن بنا دیا تھا، لیکن تعمیر کی جگہ پر ٹاورز کو دوبارہ جوڑنے کا عمل اتنی آسانی سے نہیں ہوا۔ شمالی ٹاور کے لیے ایک مستحکم بنیاد آسانی سے مل گئی تھی، لیکن جنوبی ٹاور کی تعمیر کے لیے بنیادی طور پر پانی کے اندر 10 منزلہ عمارت کھڑی کرنا لازمی تھا۔ چونکہ آبنائے کی گہرائی نے انہیں بنیادوں کو کھودنے سے روک دیا تھا، اس لیے سمندر کے فرش میں بم گرائے گئے، جس سے جنوبی ٹاور کی بنیاد بنانے کے لیے کنکریٹ ڈالنے کا عمل ممکن ہوا۔ جگہ کو طاقتور سمندری لہروں سے بچانے کے لیے ایک سمندری دیوار بھی تعمیر کی گئی۔ وہاں کام کرنے والے مزدور لہروں کے درمیان 20 منٹ کی شفٹوں میں کام کرتے تھے۔ ٹاورز کے اتنے حصے تھے کہ ہر کارکن کے پاس گمشدگی سے بچنے کے لیے کئی منصوبے تھے، اور ایک موقع پر تو ایک زبردست زلزلے نے جنوبی ٹاورز کو ہر سمت میں تقریباً 5 میٹر تک ہلا دیا تھا۔ اسٹراس نے مزدوروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر وقت سخت ٹوپیاں پہننا لازمی قرار دے دیا تھا، اور ٹاورز کے نیچے حفاظتی جال بھی بچھایا گیا تھا۔ ان سب حفاظتی تدابیر کے باوجود بھی 1937 میں 10 مزدور موت کے منہ میں چلے گئے۔ ٹاورز کے مکمل ہونے کے بعد کیبلز لگائی گئیں اور مزدوروں نے جگہ جگہ سسپینشن لٹکائے اور کنکریٹ کی ایک سڑک بچھا دی۔ سسپینشن کا کام 50 فٹ کے وقفوں پر مکمل ہو چکا تھا، لیکن ابھی ایک اور کام باقی تھا۔ وہ کام تھا پل کو پینٹ کرنا۔ اسٹیل کو ایک سرخی مائل پینٹ پرائمر کے ساتھ پینٹ کیا گیا تھا جو پل تعمیر کے دوران برقرار رہا۔
लेकिन बहरी फौज इस पुल को एक हिकमत अमली से स्याह और पीला रंग करवाना चाहती थी। मकामी लोगों के मुतादिद खतूत का हवाला देते हुए पुल को पेंट करने के हवाले से अर्वन मोर की 30 सफ़ात की पिच इंटरनेशनल ऑरिज ने बहरिया के मंसूबों को नाकाम बना दिया। और आज भी आबनाई का नीला पानी, सब्ज पहाड़ और घूमती हुई धुंध, इस रंग के बगैर ये तमाम मनाजिर अधूरे लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।